کہ اب 5 سالوں میں 3 مرتبہ 3 ہمسایوں کے ساتھ ہمارے ملٹری کلیشز ہوئے ہیں. 2019 ہندوستان اور انہوں نے شروع کیا تھا پلوامہ کا، پھر ابھی ایران سے ساتھ ہوا ہے، ابھی افغانستان کے ساتھ ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کھل کے پہلی دفعہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جو 2 ہمارے ہمسائے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک اور ایران کے ساتھ پائپ لائن اور گیس پائپ لائن، ان دونوں کے خلاف وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، جو پاکستان کے لیے ہماری اقتصادی آزادی کے لیے سی پیک اور توانائی کی آزادی کے لیے گیس پائپ لائن بڑے اہم سینیریو ہے. یہ جو ایک بڑا چیلنجنگ سینیریو ہے، یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر انٹرنل ڈویژن ہو تو اس سے نمٹنا اور زیادہ مشکل ہے. اور اس پوری صورتحال میں اس نئی حکومت کو جس کے پاس بہرحال ویسے تو مینڈیٹ ہے، لیکن اگر الیکشنز کے نتائج اور اس میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ سوالات ہیں. اس کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جو گورنمنٹ ہے، جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پاکستان کو، ہم 25 کروڑ قوم کو ان چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے نا. اس کے لیے کیا مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور کیا کوئی اس کا ایک کمپوزٹ سلوشن ہے؟ جی ہے، جی بالکل ہے، کیونکہ دیز آر مین میڈ پرابلمس. میرے خیال میں 3 سٹیپس بڑے ضروری ہیں. ٹھک ٹھک ٹھک. کور ایشو اس وقت پاکستان کا ہے سیاسی. وہ جو یہ سیاسی چپکلش ہے، پولرائزیشن ہے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی فوٹوگرافز دیکھ کے فرنٹ پیج میں کہ رجیم چینج جو 2022 کا ہوا تھا، جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ 4 چیف منسٹرز 3 مختلف جماعتوں کے، پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی میٹنگ میں. اور میرے خیال میں وہ جنرل عاصم منیر کی سرپرستی میں ہوا ہے. تو موضوع بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید، چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ اور پاکستان کے خارجہ ملک کے بہت ہی سینئر سیزنڈ انالسٹ بھی ہیں. مشاہد صاحب، بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ بہت ہی اس وقت کہ ٹینس کیفیت ہے ہمارے بارڈرز پہ، اور دوسری جانب ایک نئی حکومت ہے، نئے فورن منسٹر ہیں، اور پاکستان کو بیلنس کرنا ہے چائنا اور ہمارے دوسرے جو نیبر ہے، خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے اور یو ایس کے حوالے سے. اور جہاں پر پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جو ہے وہ لگتا ہے واکنگ آن اے ویری ٹائٹ تھریڈ، بہت ہی ایک تھن لائن ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اور امریکہ کی توقعات پاکستان سے بہت ہیں. نہ وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو فیوربلی دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کو ایک جو بڑے ڈیٹ کا سامنا ہے اس پر ان کے اپنی کامنٹری ہے. اور پھر آئی ایم ایف جو کہ ظاہر ہے کہ یو ایس لیڈ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو کوئی سپورٹ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے نہ ملے. تو ہمیں بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک نئی انوکھی صورتحال ہے اور ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس میں اندرونی سیاسی بحران، ہمارا اقتصادی بحران، ہمارے سفارتی چیلنجز اور دہشت گردی کا پھر ابھرنا، یہ سارے ایک قسم کے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو 2 اور 3 نئے فیکٹرز آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی اندرونی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، چاہے وہ ہو بلوچستان میں بی ایل اے کے حوالے سے، چاہے وہ ہو خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اب اس کا تعلق ریجنل جیو پولیٹکس سے بھی ہو گیا ہے کہ یہ مسئلے اب پاکستان خود اکیلے حل نہیں کر سکتا. بلوچستان میں بی ایل اے کے لیے ایران کا تعاون ضروری ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں افغانستان کا تعاون بھی ضروری ہے، اور جو انڈیا کر رہا ہے وہ علیحدہ ہے. تو اس حوالے سے ایک ریجنل جیو پولیٹکس اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی مکس اپ ہو گئی ہے. یہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ جو نیا ہے وہ ہے ایک what I call the arc of instability، کہ اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں ہے جس کے تعلقات وفاقی حکومت سے اور سسٹم سے اچھے نہیں ہیں، یا ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر ان کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے تو حالات بہتر ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی ایکٹیو ہو گئی ہے اکراس دا بارڈر،
اور پھر افغانستان کے علیحدہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں کہ اب 5 سالوں میں 3 مرتبہ 3 ہمسایوں کے ساتھ ہمارے ملٹری کلیشز ہوئے ہیں. 2019 ہندوستان اور انہوں نے شروع کیا تھا پلوامہ کا, پھر ابھی ایران سے ساتھ ہوا ہے, ابھی افغانستان کے ساتھ ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کھل کے پہلی دفعہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جو 2 ہمارے ہمسائے ہیں, چین کے ساتھ سی پیک اور ایران کے ساتھ پائپ لائن اور گیس پائپ لائن, ان دونوں کے خلاف وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے, جو پاکستان کے لیے ہماری اقتصادی آزادی کے لیے سی پیک اور توانائی کی آزادی کے لیے گیس پائپ لائن بڑے اہم سینیریو ہے. یہ جو ایک بڑا چیلنجنگ سینیریو ہے, یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر انٹرنل ڈویژن ہو تو اس سے نمٹنا اور زیادہ مشکل ہے. اور اس پوری صورتحال میں اس نئی حکومت کو جس کے پاس بہرحال ویسے تو مینڈیٹ ہے, لیکن اگر الیکشنز کے نتائج اور اس میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ سوالات ہیں, اس کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جو گورنمنٹ ہے, جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پاکستان کو, ہم 25 کروڑ قوم کو ان چیلنجز سے نمٹنا بھی ہے نا. اس کے لیے کیا مناسب حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور کیا کوئی اس کا ایک کمپوزٹ سلوشن ہے؟ جی ہے, جی بالکل ہے, کیونکہ دیز آر مین میڈ پرابلمس. میرے خیال میں 3 سٹیپس بڑے ضروری ہیں. ٹھک ٹھک ٹھک. کور ایشو اس وقت پاکستان کا ہے سیاسی, وہ جو یہ سیاسی چپکلش ہے, پولرائزیشن ہے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی فوٹوگرافز دیکھ کے فرنٹ پیج میں کہ رجیم چینج جو 2022 کا ہوا تھا, جب عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی, اس کے بعد پہلی دفعہ 4 چیف منسٹرز 3 مختلف جماعتوں کے, پی ٹی آئی, پی پی پی, پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی میٹنگ میں. اور میرے خیال میں وہ جنرل عاصم منیر کی سرپرستی میں ہوا ہے, تو اچھا ہے کہ خاکی امبریلا میں سب نے ان کو اکٹھا کر دیا. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں کہ سب نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے اکنامک ریوائول کو, ہم اکٹھے مل کے چلیں گے, اور ایسا ہی. تو پہلا سٹیپ یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کا مینڈیٹ ہے, اس کا احترام کیا جائے, ان کو ڈی سٹیبلائز نہ کیا جائے, ان کی سیٹوں کو بھی دے دیا جائے جو خواتین کی سیٹ ہے, اور ان کو ساتھ چلائیں, اور جو سیاسی قیدی بھی ہیں ان کے, جن کے خلاف کی سیریس کیسز ہیں, ان کو رہا کیا جائے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 ہے اکنامکس. اکنامکس میں دیکھیں جی کامران صاحب, ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف دے رہا ہے ریسیپی, اور آج پرائم منسٹر نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایک اور آئی ایم ایف پیکج نہیں آئے گا, یہ نہیں کہ 24 دفعہ ہم آئی ایم ایف جائیں گے اب, تو اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. تو لیکن ہم خود بھی تو کچھ مشکل فیصلے کریں نا جی. ہمیں تو جو آئی ایم ایف کہتی ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن واٹ آر وی ڈوئنگ آور سیلوز؟ کیا ٹیکس نیٹ براڈن ہو رہا ہے؟ کیا ایگریکلچر کو ٹیکس کر رہے ہیں؟ آپ جو مراد دیتے ہیں ایم این ایس کو 1 ارب روپیہ, آپ پچھلے 1 ٹریلین دیا آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز میں, وہ بند کریں. آپ پرائیویٹائزیشن کریں جو چیزوں کی ہے, جو لائن لاسز ہیں, جو روز 3 ارب کی بجلی چوری روز ہوتی ہے, وہ خاتمہ کریں. جو مشکل فیصلے ہم نے کرنے ہیں وہ تو کریں نا. میں نے بتایا تھا, چیئرمین نادرا نے مجھے کہا تھا کہ 4.1 ملین پاکستانیز ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہے, ٹریول کرتے ہیں, وہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. ان کو فلیٹ ٹیکس لگا جائے 1 لاکھ کا, تو 4.1 ٹریلین ڈالر تو راتوں رات آپ کا آ جائے گا. تو یہ فیصلے ہم ابھی کرنے سے قاصر ہیں, جو مخصوص مفادات ادھر آگے ہیں. اور تیسرا ہے ریجنل ریسیٹ. وی نیڈ کام ان اے ریجن. جو بھی نیبرز ہیں, 4 نیبر, چین, ہندوستان, افغانستان اور ایران, ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. ہم جیو اکنامکس کی طرف جائیں, سی پیک میں شامل کریں افغانستان کو, تاپی جو ہے ترکمینستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن, اس میں انڈیا کو بھی جو ایکٹیولی انگیج کریں. اور انڈیا کے ساتھ ہمارا, میں کہتا ہوں 3 لو ہینگنگ فروٹ ہے, 3 C's, کرکٹ, کامرس اینڈ کلچر, اس کو آگے لے کے چلیں مودی کے الیکشن کے بعد. اور ایران کے ساتھ میرے خیال میں پائپ لائن ناگزیر ہے. اگر ہم ویور تو مانگے نا, ہم انڈیا نے ویور مانگا, ان کو مل گیا, ترکی نے ویور مانگا, مل گیا تیل کے لیے. کل ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم نے تو ویور بھی نہیں مانگا, حالانکہ 2014 کو 2015 کو ایران کے خلاف سینکشن ختم ہو گئے تھے اوباما کے زمانے میں, کیونکہ ان کی نیوکلیئر ڈیل ہو گئی تھی. اس وقت ہم ویور مانگ سکتے تھے. کتنا یوز کر سکتے ہیں مشاہد صاحب؟ اب کافی ہم نے دیکھا ہے پرو ایکٹیولی یو ایس ایڈمنسٹریشن کم از کم ہمارے یہاں ڈپلومیٹکلی ریچ آؤٹ کر رہی ہے, اور وہ مختلف کمپٹیٹیو آپ کو آفرز دینا چاہتے ہیں, مختلف آپ کے ساتھ طریقے سے معاشی مسائل پر جو ہے وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے
وہ US لیڈ پورے ایک انیشیٹو ہے، یہ سارا ہے. تو ہم US کو کس طریقے سے ایک فیوریبلی ہم انگیج کریں اور بیسٹ پاسبل جو ہے سینیریو ہمیں ملے ان کے ساتھ بھی؟ اس میں میرے خیال میں 2 پرونگڈ انیشیٹو ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ US کا فوکس ہمیشہ رہا ہے سیکیورٹی کا. اب وہ سیکیورٹی ریلیشن شپ لمیٹڈ ہو گئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے افغانستان کے حوالے سے. اس میں ہمارے انٹرسٹ الائنڈ ہیں اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ریجنل اپروچ ہو جس میں افغانستان کے نیبرز بھی ہوں، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، پاکستان، ایران، چائنا، اور اس میں US بھی ہو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک کامن اسٹریٹجی ہو. لیکن دیکھیں جی US نے اناؤنس کیا ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، جس کو آپ B3W جس کو کہتے ہیں پروگرام فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ. ہم ان کو انوائٹ کریں، ہم ان کو ویلکم کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یورپین یونین نے اناؤنس کیا گلوبل گیٹ وے، کیوں نہیں ہم ان کو ویلکم کرتے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے انفراسٹرکچر میں بھی. ہمارے کوسٹل ہائی ویز بھی ہیں، کوسٹل پوائنٹس ہیں، گوادر بھی ہے، سارا کچھ ہے. کوئی نو گو ایریا نہیں کسی کے لیے. اٹ از اوپن فار عرب انویسٹرز، امریکن انویسٹرز، چائنیز انویسٹرز. وی آر اوپن. لیکن ہمیں اپنا کام تو 2 کام کرنے ہوں گے کامران صاحب، فول پروف سیکیورٹی اور کلیئر دا ریڈ ٹیپ. جو 37 اجازت لینی پڑتی ہیں آپ کی. کوئی بھی شریف انویسٹر آئے گا وہ بھاگ جائے گا. آپ کا جو سسٹم اتنا بیوروکریٹک ہو گیا ہے اور SIFC کو جو ریڈ ٹیپ ہے وہ کاٹنی ہوگی، ورنہ کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. بہت بہت